المسلمین جناب احمد نجفی کو وہ تشریف لائیں اور ہمیں فضائل و مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین ابی الزہراء ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ماشاءاللہ. ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صاحبان ایمان مقام اہل بیت اور وقت کے تقاضوں کے عنوان سے یہ ہماری مسلسل 8ویں نشست ہے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جنہوں نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے اور باقی مومنین اور مومنات جو صاحبان حاجت ہیں ان کے لیے بارگاہ ازلی کی طرف دست دعا بلند ہوں. ہمیں معصومین کو واسطہ قرار دیتے ہوئے پروردگار رب العزت جنہوں نے نظر و نیاز کا آج کے دن اہتمام کیا ہے سید عرفان حیدر شاہ صاحب ان کے تمام نذرانہ کو اپنے بارگاہ میں بوجہ احسن قبول فرما. پروردگار رب العزت ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ان کے تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما. اور خاص طور سے انہیں اولاد نرینہ بحق اولاد حضرت مسلم حضرت محمد اور ابراہیم پروردگار رب العزت ان کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومنات وہ اولاد کے انتظار میں ہیں انہیں بھی جو ہے اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار رب العزت جو مومنین اس مسجد اور امام بارگاہ اور عزاداری کے قیام کے لیے منعقد ہونے کے لیے دام و دل کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ پروردگار ان کے نذرانوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے صدقے میں ان کی شفاعت کا ذریعہ قرار فرما. ہم سب کو اور ان تمام مومنین اور مومنات کو جو مل جل کر متحد ہو کر عزاداری کو کامیاب کر رہے ہیں شفاعت اہل بیت سے انہیں محروم نہ فرما. ایک مومن پاکستان راولپنڈی میں دل کے عارضے سے مریض ہو چکے ہیں
اور اسی طرح جو مومنین اور مومنات سندھ میں التماس دعا انہوں نے کہی ہے، یہاں پر التماس دعا کہی ہے، کسی مومنہ کو کینسر لاحق ہے، پروردگار رب العزت حق بیمار کربلا اور اشقائے حضرت سکینہ اور ان کے مادر گرامی فاطمہ زہرا انہیں شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ الہی آمین۔ تو صاحبان ایمان کچھ سوالات کیے گئے ہیں، لیکن جن صاحب نے سوال کیے ہیں وہ ابھی تشریف فرما نہیں ہیں، لہذا ہم ان کے سوال کے جواب کو ان کے آنے تک ملتوی کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آل عمران کی 7ویں آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کا تذکرہ کر رہا ہے اور اپنے کتاب کی عظمت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کی کتاب کی عظمت کا اندازہ کس طرح کیا جائے، مختصر سی اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے، اور جو مومنین آ جائیں ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اور آج کی جو رات ہے، آج کا یعنی جو دن گزرا 8ویں محرم الحرام کا جو دن ہے، وہ نسبت ہے جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام سے، لہذا ان کے لائف اور ان کی مقام سے ایک واقعہ اور معجزہ بھی بیان کرنا جو ہے ہمارے آج کے پروگرام میں ہے۔ آپ درود دیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگر مومنین بر وقت تشریف لائیں تو ہمارے لیے بھی پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے بے شک اور وقت پہ ختم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس طرح میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ تقریر کی تمہید کو میں کب شروع کروں اور فضائل تک کب پہنچوں اور کتنے دیر تک مومنین کا انتظار کروں۔ صاحبان ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بڑے عظمتوں سے اور بڑے اہتمام سے اپنے کتاب کو نازل کیا ہے، کہ جس میں 2 قسم کی آیات پائی جا رہی ہیں۔ ایک محکمات ہیں جس میں کئی قسم کے معنی نہیں پائے جاتے، وہ ام الکتاب ہیں، یعنی اصول دین کو بیان کرتی ہیں، روٹس آف اسلام کو، اسلام کی جڑوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح بعض آیات متشابہات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مرتبہ اپنے قرآن مجید کے عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ہم نے فرقان کو آپ کے اوپر نازل کیا، ماشاءاللہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ فرقان عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن کر آ جائے۔ تو صاحبان ایمان، فرقان کسے کہتے ہیں؟ ایک ناموں میں سے قرآن کا فرقان ہے، تنزیل ہے، قرآن مجید ہے، بہت سارے نام ہیں، کتاب منزل ہے، ان میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے فرقان۔ تو فرقان کسے کہتے ہیں؟ جب تک قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا تو دوسری کتابیں نازل ہوئی تھی، انسانیت کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ دوسری کتابیں جو نازل ہوئی ہیں انہیں مانیں اور اس کے فرامین پر عمل کریں۔ آخری نبی آپ سے پہلے جو نازل ہوئے، جو بھیجے گئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے کتاب کا نام انجیل ہے۔ قرآن نے اسے انجیل کے نام سے پکارا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے
کہ ساری کتابیں نازل ہوئی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کیا. تورات ہم نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا. حضرت ابراہیم کو صحف ابراہیم عطا کیا. سبحان اللہ. جتنے بھی انبیاء آتے گئے سب کو ہم نے کتابیں ان کو عطا کرتے رہے. کچھ صحف جو ہے وہ مختصر اس میں وظائف اور اعمال تھے، روزمرہ زندگی کے وظائف کیا ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کو فرقان سے جو ہے یاد نہیں کیا ہے. ماشاءاللہ. فرقان کہتے کسے ہیں؟ فرقان اسے کہتے ہیں جو کہ فرق رکھنے والا ہو. فرقان اسم فاعل کا جو ہے صیغہ ہے، اور اسم فاعل کا جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے وہ معنی دیتی ہو. توجہ چاہوں گا. بسم اللہ. ماشاءاللہ. تو دوسری کتابیں جو نازل ہوتی رہیں اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرقان کا خطاب نہیں دیا. صرف قرآن مجید ہی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرقان کا خطاب دیا ہے. تو بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھیے باقی کتابیں جتنی بھی نازل ہوتی گئیں وہ حق و باطل کے درمیان میں اپنے زمانے کے لیے تو فرق رکھتی تھیں، فرق ڈالنے والی تو تھی، لیکن قیامت تک جو ہے نہیں تھی. صرف ایک ہی کتاب ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کے لیے جو خطاب عطا کیا گیا ہے وہ ہے فرقان. یعنی اے حبیب تمام دوسرے ادیان کو ماننے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ تمہاری کتابیں اپنی جگہ پر حق تو تھیں، لیکن صرف قرآن ہی ہے جو قیامت تک حق و باطل کے درمیان میں فرق ڈالنے والی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو بڑے اہتمام سے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے جو کہ قیامت تک حق و باطل کے درمیان میں فرق رکھنے والی کتاب ہے. صاحبان ایمان پھر ارشاد ہوا ہم نے اس کے علم کو عطا کیا ہے ایک خاص ہستیوں کو. وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کے تعویل کو نہیں جانتے مگر خدا اور وہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک مرتبہ دست بستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بارگاہ میں سوال کرنا چاہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ وہ کون ہستیاں ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. تو آپ نے اشارہ کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں علم کا شہر ہوں سبحان اللہ. اور علی اس کے دروازہ ہیں. تو صاحبان ایمان ہمارے لیے کس طرح واضح ہو کہ دروازہ یہاں کس معنی میں ہے اور شہر کس معنی میں ہے. دیکھیے باپ کہتے ہیں دروازے کو، اور اسی طریقے سے اگر علم کی بات اور گفتگو ہو جائے تو باپ کہتے ہیں کتابوں میں چیپٹر کو. جی جی بے شک. چند جملوں سے مل کر جو ہے ایک پیراگراف بنتا ہے، ہے یہ نہیں؟ کئی پیراگراف سے مل کر جو ہے وہ ایک صفحہ بنتا ہے، اور کئی صفحوں سے مل کے ایک فصل بنتی ہے، اور کئی فصلوں کو جب آپ ملائیں تو ایک باب بنتا ہے. تو جو چاہوں گا آپ کو ہم اس معانی کی طرف لے جانا چاہیں تو اس کی وضاحت ہمیں کرنی پڑے گی. تو صاحبان ایمان ایک باب جو ہے وہ کئی فصلوں سے مل کے بنائی جاتی ہے. تو کئی جملوں سے مل کے ایک پیراگراف بنتا ہے،
اور کئی پیراگراف سے مل کے جو ہے ایک صفحہ بنتا ہے، کئی صفحوں سے مل کے ایک فصل بنتی ہے، اور کئی فصلوں سے مل کے ایک باب بنایا جاتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، ماشاءاللہ، میں علم کا جو ہے شہر ہوں۔ اب ایک باب جو ہے اسے کسے کہا جاتا ہے؟ اچھا، کئی باب مل کے پھر ایک کتاب بنتی، توجہ کیا آپ نے؟ کئی باب مل کے جو ہے اس کے بعد کہیں جا کے ایک کتاب بنتی ہے۔ تو صاحبان ایمان آپ ارشاد فرما رہے ہیں میں علم کا جو ہے شہر ہوں، اور علی علیہ السلام جو ہے وہ اس شہر کے باب ہیں۔ تو صاحبان ایمان جب ایک شہر جو کہ پرانے زمانے میں، اب یہ مثال ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جو پرانے زمانے میں لوگ رہتے تھے، اس زمانے میں شہر کے چاروں طرف جو ہے دیوار کھڑی کر دی جاتی تھی تاکہ لوگ، آنے والے لوگ جو ہے وہ اٹیک نہ کریں، حملہ نہ کریں، اور لوگ جو ہے وہ بچے رہیں۔ اس لیے جو ہے شہر اور مدینہ بنایا جاتا تھا، اس کے چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی۔ اور فرمایا آپ نے، تو جب کوئی شہر سے باہر ہو اسے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ شہر کے اندر کتنے روڈ ہیں، کتنی عمارتیں ہیں، شہر کے اندر کتنی عظمتیں پائی جاتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جب دروازہ کھلتا تھا تو پھر انسان کی آنکھیں بھی کھل جاتی تھی کہ ارے یہ کتنی عظمت کا شہر ہے۔ تو اسی لیے رسول پاک نے ایک مرتبہ علم کے حوالے سے مثال دینا چاہا، جب عام شہر کی یہ کیفیت ہے کہ اس کا جب دروازہ کھل جائے تو عظمت بعد میں پتہ چل جاتا ہے، تو اسی لیے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کی عظمت تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے مگر ان کے علی کے دروازے سے اندر آؤ۔ درود بھیجو محمد والو، اللهم صل على محمد وآل محمد وعاجل بابها۔ اچھا، جو شخص دروازے کے بغیر شہر کے اندر جانا چاہے، قابل تأمل ہے نا، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ قرآن مجید نے بھی ایک مرتبہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو، اگر تمہیں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو، کسی کے شہر میں جانا ہو، توجہ چاہوں گا، اگر تمہیں کسی کے شہر میں جانا ہو یا کسی کے گھر میں جانا ہو تو اس کے دروازے سے جانا، بغیر دروازے سے نہ جانا۔ اگر کوئی شخص دروازے کے بغیر کسی اور راستے سے اندر جانے کی کوشش کرے تو وہ چور بازاروں کا دروازہ ہوگا، صحیح دروازہ نہیں ہوگا۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے ارشاد فرما رہے ہیں میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں۔ اگر تم اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی دروازے کا تعارف کر کے جا رہا ہوں، جو علی کے دروازے سے آئے وہ صحیح دروازے سے آیا ہے، اور وہ میرے علم کو صحیح طریقے سے حاصل بھی کر سکے گا اور میرے خزانے تک پہنچ بھی سکے گا۔ جو اس دروازے کو چھوڑ دے وہ گمراہ بھی ہوگا اور میرے خزانے سے گمراہی کے علاوہ اس کو ہی نصیب نہیں ہوگا۔ درود بشی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور فرمایا آپ نے، تو آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کھڑکیاں بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے علم کا جو شہر ہے مدینہ ہے، تم ان کی کھڑکیوں سے بھی کود جاؤ یا اگر تم اس کے دیوار سے بھی کود جاؤ تو تم میرے علم تک پہنچ جاؤ گے۔ اور فرمایا آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ فرمایا کہ ایک ہی شہر ہے میرے علم کا، اور اس کے لیے وہاں تک کے پہنچنے کے لیے ایک ہی دروازے کا تعارف کر رہا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اس در کو جو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہے، اس در کو چھوڑ کر اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو وہ ہلاکت کا ہی دروازہ ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ اس در کو چھوڑ کر کسی بہتر طریقے سے مجھے کہنے دیجئے، ارے جو امامت کے دروازے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازے پر پہنچ جائے تو وہ علم کا دروازہ نہیں، سراسر ہلاکت کا اور ضلالت کا دروازہ ہے۔ محمد نعرہ تکبیر،
اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت محمد و آل محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد اب جناب کمیل رحمت اللہ علیہ ہیں فرماتے ہیں میں ایک رات کو مولا کائنات کے محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ سے علم حاصل کر رہا تھا ماشاءاللہ. تو میں نے آواز دی مولا آپ سورہ حمد کی تفسیر فرمائیے آپ سورہ حمد سورہ حمد کی تفسیر فرمائیے. تو آپ نے نماز عشاء کے بعد جو ہے سورہ حمد کی تفسیر شروع کر دی. ماشاءاللہ. جب آپ نے سورہ حمد کی تفسیر شروع کی تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو آپ نے شروع کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے پہلے جو ہے بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے جو با ہے اس کی تفسیر کو کہتے ہیں آپ نے شروع کیا. ابھی رات کی آغاز ہے نماز عشاء کو ہم پڑھ چکے ہیں. آپ نے جو تفسیر کو شروع کیا تو اتنی تفسیر طولانی ہو گئی کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ رات کے کون سا ٹائم ہو رہا ہے. گویا آپ کے تفسیر میں اتنا لطف اندوز ہم ہو رہے تھے لطف اندوز ہو رہے تھے. آپ کے علوم الہیہ سے ہم اتنا محظوظ ہو رہے تھے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا یہاں تک کہ فجر کے اذان کا ٹائم ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب ہمیں نماز فجر پڑھنی چاہیے. تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے توجہ چاہوں مجھے کہنے دیجئے باب مدینۃ العلم فرمایا علی ہے. اچھا میں نے یہ عرض کیا کہ کئی جملے مل کے جو ہے وہ ایک پیراگراف بنتا ہے اور کئی پیراگراف مل کے صفحے بنتے ہیں کئی صفحے مل کے فصلیں بنتی ہیں اور کئی فصلیں مل کے جو ہے باب بنتا ہے. تو صاحبان ایمان مولائے کائنات صرف ایک بائے بسم اللہ کی تفسیر کے لیے پوری رات آپ نے لگا دی ہے. جہاں بائے بسم اللہ کی تفسیر کے لیے آپ پوری رات لگا دیتے ہیں تو اس باب مدینۃ العلم کے عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اور فرمایا آپ نے ماشاءاللہ آپ تھک تو نہیں گئے ابھی تو 8ویں رات ہے. تو صاحبان ایمان یہ ہے منزلت علم مولا کائنات کی جس کے بارے میں حضور پاک ارشاد فرما رہے ہیں جو ان کے در سے جس نے علم کو حاصل کیا اس نے ہمارے علم کو حاصل کیا ہے اور جو ان کے در کو ٹھکرا دے وہ جہاں بھی چلا جائے ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا ہلاکت اور ضلالت کا ہی راستہ ہوگا. بے شک بے شک. اور فرمایا آپ نے پھر آگے چل کر ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد و آل محمد حسین منی وانا من حسین سبحان اللہ احب اللہ من احب حسینہ. سبحان اللہ. یہ راتیں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں بے شک. لہٰذا اسی حوالے سے میں یہ حدیث مشہور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالوں گا. آپ نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. پہلا فقرہ اس جملے کا اور حدیث کا تو ہمیں واضح اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے یعنی میرا نواسا ہے میرا نواسا ہے میری بیٹی کا لال ہے میرا لخت جگر ہے. لیکن انا من حسین اور میں بھی حسین سے ہوں اس کا معنی کیا ہے اس کے اندر کون سی گہرائی پائی جا رہی ہے آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. تو صاحبان ایمان آگے چل کر ارشاد ہوا احب اللہ من احب حسینہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے اس سے
جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرمایا آپ جی نے بسم اللہ. اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو امام حسین جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا، اس کو دو طریقے سے تفسیر کی جا سکتی ہے. ایک جملہ اخباریہ ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہے. انشائیہ وہاں پر ہے جہاں پر حکم ہو یا وہاں پر دعا کی شکل ہو. جملہ اخباریہ اسے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بہت ساری چیزوں کی خبریں آپ نے دی کہ قیامت میں یہ ہوگا، آپ سے اس طریقے سے سوال جواب کیا جائے گا. سب سے پہلے چیز قیامت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ ساری جملے اخباریہ اسے کہتے ہیں. آپ خبر دے رہے ہیں، ماشاءاللہ. خبر میں اتارے جائیں گے آپ تو سب سے پہلے منکر نکیر آئیں گے ماشاءاللہ. اگر انسان گناہگار ہو، اور سب سے پہلے بشیر اور مبشر آئیں گے بشارت دینے کے لیے. اگر انسان نیک عمل والا ہو اور بغیر گناہ کے یعنی اپنے گناہوں سے استغفار کے بعد گیا ہو، تو یہ تمام چیزیں جو نبی کریم نے خبریں ہمیں دی ہیں اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. یعنی آپ نے بتایا ہے کہ یہ حادثے جو ہے بعد میں پیش آئیں گے. اچھا، اسی جملے کو اگر ہم جملہ خبریہ کے ذریعے سے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ اس طرح کچھ ہوگا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار جو ہے میں یہ خبر دے رہا ہوں اے صاحبان ایمان، اے میرے ماننے والوں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو حسین سے محبت کا رشتہ جوڑ لے اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس سے محبت کرے گا. توجہ چاہتا ہوں، اس صاحبان ایمان خبر کون دے رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی آپ گارنٹی کر رہے ہیں کہ آپ صرف اپنا رشتہ تو حسین سے جوڑ کر دیکھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی اپنا رشتہ محبت کا آپ سے جوڑ دے گا. درود بھیجو محمد فرمایا آپ نے. یہ ہو گیا جملہ خبریہ. اچھا، جملہ انشائیہ اگر ہو تو وہ درست نہیں آتا مگر ان کے دعا کی شکل میں ہو کہ آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی کہ احب اللہ من احب حسینہ، پروردگار اب جب حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں تو محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہوں. سمجھو چاہتا ہوں صاحبان ایمان، اب ہمیں کہنے دیجئے کہ دعا کرنے والے اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہنے والے کو یہ اجازت ملتی تو کہتے کہ آپ تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں. نہ معلوم آپ کی دعائیں آسمانوں کو ٹکراتی ہیں یا نہیں ٹکراتی ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال مجھے لا کر دکھلا دے، وہ یہ کہہ دے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین جن کے صدقے ہماری دعائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، مجال ہے کہ کوئی کہے کہ ہمارے محمد رسول اللہ دعا کر رہے ہو کہ پروردگار تو محبت کا رشتہ جوڑ لے. ان سے جو محبت سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور میرے رسول کی دعا آسمانوں سے نہ ٹکراتی ہو. درود بھیجیے محمد والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلوات. یہ جملہ آپ نے کب فرمایا ہے؟ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے ماشاءاللہ. تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام دروازے سے اندر تشریف لائے اور ان کا پیر جو ہے ہل گیا یا کسی لکڑی میں دروازے کے لکڑی کو لگا اور آپ گر گئے. تو جب آپ گر گئے
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کو چھوڑ کے خود اتر آئے امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے. یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کی اہمیت کتنی ہے کہ آپ اپنے مشن کو اور تبلیغ کو چھوڑ رہے ہیں امامت کو بچانے کے لیے. اچھا یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو نیچے اترنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہاں صحابہ نہیں تھے؟ ماشاءاللہ کہ کیا وہاں پہ صحابہ نہیں تھے؟ اصل میں کیا مسئلہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ آپ حضرت علی کے فرزند ہیں، لہذا حضرت علی علیہ السلام سے بغض تھا ان کے دلوں میں. پرابلم یہ تھا اصل میں. لہذا باپ سے جو بغض تھا وہ بیٹے پہ اس کے اثرات نازل کرتے تھے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی گرے ویسے ہی سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، کرنا شروع کر دیں. ارے آپ گر گئے اور ہم یہاں رہے، تو ان کے دل میں محبت تو تھی نہیں. لہذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنا پڑا. تو اب دوسری سوال یہ ہے کہ چلیں اکثریت کے دل میں تو بغض تھا، لیکن یہ سلمان کہاں ہیں، یہ ابوذر کہاں ہیں، یہ مقداد کہاں ہیں، یہ عمار کہاں ہیں، جو 4 صحابہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے بھی رسالت مآب نے بھی نام لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں. تو صاحبان ایمان نہیں، رسالت مآب نے اجازت نہیں دی کہ وہ آگے بڑھیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کے امامت کو بچانے کے لیے اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد یہ فرمانا چاہا تھا کہ دیکھو جہاں پر بھی امامت پر آنچ آ جائے تو خلافت کو کبھی بھی نہیں مکس کرنا، صحابیت کو مکس نہ کرنا امامت سے. جہاں امامت خطرے میں پڑ جائے وہاں رسالت آتی ہے امامت کو بچانے کے لیے. اسی لیے غدیر میں آ کر ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھائے اور ارشاد فرمائے بل کنت مولاہ فہذا علی محمد علی محمد بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جی. لہذا آپ اتر کر آئے. عملی طور پر اس کو کہتے ہیں، عملی طور پر آپ نے ثابت کیا پریکٹیکلی. ایک بار انسان تھیوری دیتا ہے، ایک بار نہیں ہاتھ اٹھا کے غدیر میں کہتا ہے دیکھو جن کو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے. نہ کہنا ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، کل یہ نہ کہنا کہ میں نے اناؤنس نہیں کیا، کل نہ کہنا کہ آیتیں نہیں اتری الیوم اکملت لکم. تو میں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا. اس کو کہتے ہیں عملی طور پر کسی چیز کو ثابت کرنا. اور فرمایا آپ نے ماشاءاللہ اسے ایک قانون جو ہے کسی پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی قانون کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. جب تک عملی جامہ نہ پہنایا جائے تو اس قانون کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. اور جب عملی جامہ پہنا دیا جائے تو پھر بہانے اور ایکسکیوز کی کوئی جگہ نہیں رہتی. اور صاحبان ایمان اب وہ آخری جملہ جو ہے اس کی تفسیر کیا ہے کہ والا من حسین، میں بھی حسین سے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا جو ہیں وہ نواسے وہ مدیوں ہوں؟ تو صاحبان ایمان محمد حنفیہ نے آواز دی ابتدائے سفر امام حسین علیہ السلام کہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ کوفے والے جو ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، دوسری طرف چلے جائیں. اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے پاس دوسرے آپشن بھی ہیں. آپ جو ہے فرض کریں ایران کی طرف چلے جائیں، دوسرے ایریا میں چلے جائیں، اتنے دور کہ نہ یزید جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچے نہ لشکر لے کر آئے. اور فرمایا آپ نے. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک اور آپشن تھا، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کان دین محمد لن یستقیم الا بقتلی فیا سیوف قطینی.
اگر میرے نانا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مستقر نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کے پلرز جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے مگر ان کے میرا خون گر جائے تو اے تلوارو آؤ مجھے گھیر لو. فرمایا آپ نے یہ نہیں، تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس دوسرا آپشن تو تھا لیکن دین محمدی کے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھا بجائے شہادت امام حسین علیہ السلام. لہذا آپ نے ارشاد فرمایا اگر اسلام کے پاس کوئی آپشن نہیں لہذا میرا خون بھی تیار ہے، میری جان بھی تیار ہے. آپ نے اپنی جان بھی دے دی اور خون بھی دے دیا اور اسلام کو بچا دیا. لہذا رسالت باب فرماتے ہیں وہ حسین منی وانا من الحسین، میری جو دین ہے وہ حسین کے صدقے میں پاپر جا رہی ہے. سوال کرنے والے حضرات بھی نہیں آئے لیکن میں نے ان کے سوال کو میں بیان کر دیتا ہوں اس لیے کہ قاضی عباس علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرنا ہے. ماشاءاللہ. سوال یہ کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ خلیفہ سے صلح کی اور ان کے ہاتھ پر کیا بیعت کی تھی جس سے صحابہ اور اہل بیت علیہ السلام کے آپس میں عقیدت ظاہر ہوتی ہے. تو سب سے مسئلہ پہلا یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے سب سے پوچھا کہ آپ کیا جنگ چاہتے ہیں، معاویہ سے لڑیں یا صلح چاہتے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. 3 جنگیں ہوئی تھی، کئی جنگیں ہوئی تھی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لوگ تھک چکے تھے. پھر حضرت علی علیہ السلام کے 4 سال کے اندر 3 جنگیں ہوئی تھی، نہروان، صفین وغیرہ. کافی لوگ بھی مر چکے تھے، لوگ نہایت ہی تھکے ہوئے تھے. تو لوگوں نے خود کہا کہ ہمارے پاس جو ہے اب جنگ لڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جتنے کمانڈر تھے وہ بکے تھے، 1.5 ملین یا 1 ملین درہم جو ہے معاویہ نے انہیں دے دیا تھا اور راستے میں جو ہے وہ بک چکے تھے اور جتنے ساتھی تھے اسے بھی لے کر جو ہے معاویہ کی طرف چلے گئے تھے. یہاں تک کہ جس خیمے میں آپ تھے اس کے نیچے سے آپ کے مسلح کو بھی کھینچا گیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کو زر بھی ماری گئی. تو یہاں پر اگر آپ جنگ لڑتے آپ بحیثیت خلیفہ رسول جو ہے شہید ہو جاتے اور اس کا کوئی اثر نہ ہوتا. لہذا آپ نے مصلحت یہ دیکھی کہ صلح کی جائے. آپ شہید ہوتے اور اس کا اثر جو ہے یہ ہوتا کہ خلیفہ رسول جو ہے شہید ہو گئے ہیں اور اس کے مقابلے میں معاویہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاویہ کی طرف اور اس کے پیروکار بن جاتے. لہذا آپ نے جو ہے یہاں پر صلح کو مان لیا اور بیعت تو نہیں کی. صرف صلح کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنے مد مقابل کو کہیں کہ میں حقدار بھی نہیں ہوں اور آپ ہی حقدار خلافت ہیں. وہاں پہ نہ خلافت کی گفتگو تھی اور نہ جانشینی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی. معاویہ جب تک زندہ تھا اس نے کبھی بھی دعوی خلافت نہیں کی تھی اپنے زمانے میں. کم از کم امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اس نے ادعائے خلافت نہیں کی تھی. بس یہ کہا تھا کہ چونکہ تہمت لگائی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے مل کے تیسرے خلیفے کو قتل کیا ہے لہذا ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے. بہانہ تھا ایک، اور ہم یہاں پر شام میں حکمراں ہیں اور ان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. اس نے دعویٰ خلافت نہیں کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر حاکم ہوں اور میں اپنی حکومت کو چلانا چاہتا ہوں. تو امام حسن علیہ السلام نے بھی 5 شرطوں کے بعد کہیں جا کے صلح کی ہے اور بیعت قطعا نہیں کی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ آپ خلیفہ بن جائیں میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. نہیں، یہ کہا ہے کہ چلو مسلمانوں کے خون کو بہنے سے روکنے کے لیے میں اتر جاتا ہوں اپنے منصب سے، آپ اپنی جگہ پر رہیں، آپ جو ہے حکومت کریں اس شرط کے ساتھ
کہ آپ سب سے پہلے سنت رسول پر اور کتاب خدا پر عمل کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ. یعنی یہ نہیں کہ آپ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ تم نے جتنا بھی جس کو فجور انجام دینا ہے تم انجام دو. صحیح. اور معاویہ میں اور اس کے بیٹے میں نہایت ہی بڑا فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ معاویہ اپنے کو مسلمان ظاہری طور پہ کہتا تھا، لوگ آتے تھے تو مسلح بچھا دیتا تھا، جب لوگ چلے جاتے تھے تو پھر وہ شراب و کباب جو ہے لے آتے تھے. ظاہری طور پر وہ اپنے کو مسلمان اظہار کرتا تھا. تو لہٰذا آپ نے پہلی شرط رکھی کتاب خدا اور سنت رسول پر آپ عمل کریں گے اور کوئی حکم جو خلاف حکم خدا ہو اس کے مطابق جو ہے آپ عمل نہیں کریں گے. دوسری جو چیز آپ نے شرط رکھی وہ یہ تھا کہ معاویہ جو ہے اپنے اگر چلا جائے یا مر جائے یا انتقال کر جائے تو امام حسن علیہ السلام دوبارہ خلافت پر آئیں گے اور وہ جنہیں چاہیں یا امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہو جائے ان کے بعد امام حسین خلیفہ ہوں گے. یہ اس سے شرط لیا آپ نے. دوسری شرط میں یہ رکھا. اور پھر تیسرا یہ کہ معاویہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کرے. نامزد کرنے کی کینڈیڈیٹ کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین خلیفہ ہوں گے. تمام ان شرائط کو آپ نے معین کیا. بیت المال میں جو ہے 5 بلین درہم ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس رہیں گے. معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ سالانہ وہ 2 ملین درہم ہمیں دے تاکہ اس سے فقراء اور بیت المال مسلمین جو بیوائے ہیں انہیں امداد کیے جائیں. خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ وہ شیعہ حیدر کرار کو قتل کرے، انہیں مارے، انہیں جیل میں ڈالے یا کسی قسم کے عذاب اور سزا دے دے. اپنے بعد جو ہے لوگوں کو آزاد رکھے گا. شیعہ حیدر کرار جو ہے انہیں مکمل آزادی ہوگی. لہذا ان تمام 5 شرائط کے بعد جو آپ نے شروع کی ہے انہی شرائط کے ذریعے سے آپ نے گویا وہی وار جو تلوار کے ذریعے سے مارنا تھا اسی شرائط کے ذریعے سے آپ نے تلوار ماری. وہ اس طرح کہ آپ نے شرائط میں یہ رکھا ہے کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا. اچھا اس نے وائٹ چیک بھیجا تھا. اس نے کہا تھا آپ جو بھی لکھیں میں سائن کر دوں گا پیچھے، مجھے صرف جو ہے اقتدار چاہیے، آپ نے جو کچھ کروانا ہو مجھ سے کروائے. تو امام نے بھی جب یہ لکھا اس نے نیچے جو سائن کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ اب تک جو ہے معاویہ نہ سنت رسول پر عمل کرتا تھا نہ کتاب خدا پر عمل کرتا تھا نہ شیعہ حیدر کرار کی جو ہے خون اور جان اور مال اور عرض و آبرو کی حفاظت کرتا تھا. یہ آپ نے ثابت کر دیا صلح کے ذریعے سے کہ یہ ناحق ہے. لہٰذا اگر وہ ان شرائط پر پابند ہے تو چلے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کا خون جو ہے خامخواہ نہ گرے. محمد والا غازی عباس علیہ السلام کے حوالے سے آج کی جو رات آپ سے منسوب ہے آپ کی منزلت و مقام کو بیان کرتے ہوئے چوتھے امام سید شجاعت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لعمی العباس درجتاً یوم القیامہ یغبطہ بها جمیع الشہداء. میرے چچا حضرت عباس کے پاس وہ درجہ اور مقام ہے قیامت کے دن کہ تمام شہداء جو ہیں جو کہ عالم محشر میں آئیں گے وہ غبطہ کریں گے اور وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم اس مقام تک پہنچے. فرمایا آپ نے ماشاءاللہ. اب ان تمام شہداء میں شہداء بدر بھی آ جاتے ہیں. اور فرمائیے گا مقام کوئی معمولی نہیں ہے. شہداء احد بھی آ جاتے ہیں، حنین بھی آ جاتے ہیں. تمام شہداء جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جنگیں لڑی تھی. لہذا آپ مشہور تھے قمر بنی ہاشم. آپ کے القاب میں سے باب الحوائج ہے. بنی ہاشم کے چاند تھے، یعنی خوبصورتی اور عظمت کے لحاظ سے، اور آپ کا قد بھی کافی اونچا تھا. جب آپ کے چہرے کو دشمن دیکھتے تھے تو ان کے بازو اور ہاتھ لرز جاتے تھے، ایسی ہیبت آپ کے چہرے پر تھی. لہذا حضرت علی علیہ السلام نے جب تک جناب سیدہ علیہ السلام تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، تو آپ نے جناب سیدہ کے شہادت کے بعد اپنے بھائی عقیل کو فرمایا کہ جاؤ ایک ایسے قبیلے سے میرے لیے رشتہ مانگو
جو کہ اس قبیلے میں نہایت ہی شجاع قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ان سے ایک ایسا بچہ اور ایک ایسا فرزند پیدا ہو جو کہ وہ میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی مدد کرے۔ لہذا جب قافلہ جا رہا تھا، آخری ایام تھے، جب قافلے سے پہلے جب حضرت علی علیہ السلام کے آخری ایام تھے، آپ نے سب کے ہاتھوں کو جناب امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا، جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو، سب کو، لیکن حضرت عباس علمدار کے ہاتھ کو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ فرمایا یہ امانت ہے، یہ آپ کی مدد کرے گا اس وقت جب میں نہیں ہوں گا۔ تو پھر فرمایا جناب عباس سے کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ عباس آپ لڑ رہے ہیں اور چاروں طرف سے آپ کو گھیرا دیا گیا ہے۔ تو صاحبان ایمان، ایک واقعہ صرف میں ذکر کروں، ٹائم بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نجف اور کربلا کے درمیان میں جو ہے عاشور کے دن یہ رسم ہے، پیدل جاتے ہیں، کربلا جو ہے عربین کے لیے پیدل جاتے ہیں۔ تو ایک عالم ہے شیخ طاہا ان کا نام ہے، انہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھی۔ تو اس درمیان میں جو ہے خیمے لگائے جاتے ہیں، لوگوں کو نذرانہ کھانے وغیرہ، چائے شربتیں دی جاتی ہیں، چونکہ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام۔ وہاں پر یہ شیخ طاہا کہتے ہیں ہم کسی خیمے میں گئے، چادر جو لگائی جاتی ہیں بیابان میں زائرین کی خدمت کے لیے، اور یہ سب سے بڑا عدل ہے کہ انسان زائرین ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت کرے۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، آپ اس کو کم نہ سمجھیں۔ اپنی قدر اور اپنی جو عزت ہے ائمہ معصومین کے پاس جو ہے، وہ اس کی عزت و قدر کو آپ جانیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان خادم امام حسین بن جائے، یعنی وہ آپ کو یہ توفیق دیں کہ آپ ان کے خادموں میں آپ کا نام چلا جائے۔ چلیے اس سے پہلے میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پرانے زمانے میں جو ہے لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے، تو بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ حرم شریف میں جاتے تھے۔ کربلا میں ایک بچہ تھا، وہ اپنے جوتوں کو ہاتھ میں لے کے اس طرح مار رہا تھا اور حسین حسین کہہ رہا تھا، ایک بچہ، وہ اپنے عقل کے مطابق۔ تو اس کو جو ہے کسی خادموں نے، جو وہاں پہ خادم ہوتے ہیں، بڑے زور سے ڈانٹ دیا، وہ رونے لگا بیچارہ۔ اس نے کہا بھائی جوتے پکڑ کے کیوں حسین حسین کر رہے ہو، جوتے نکال کے اپنے ہاتھ کو پیٹو، جو کچھ ماتم کرو۔ تو خواب میں جو ہے اسے امام حسین علیہ السلام نظر آئے، اور اس نے کیا دیکھا کہ خادموں کی جو ہے لائن لگی ہے اور مولا علیہ السلام جو ہیں وہ اجر دے رہے ہیں، اور ان کے کاپی میں جو ہے ان کا لسٹ ہے، ایک ایک سارے خادم جو ہے آگے نکل گئے اور اس کا نام نہیں آیا۔ اس نے وہاں جا کے اعتراض کیا کہ مولا میں آپ کے دربار اور آپ کے ذریح کا اور آپ کے روزے کا خادم ہوں، میرا نام کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے ہمارے زائروں میں سے کسی ایک زائر کو جھٹکایا، ڈانٹا، لہذا ہم نے اسی گناہ پر ہم نے آپ کا نام ہی نکال دیا۔ تو صاحبان ایمان، خدمت کرنا امام حسین علیہ السلام کی زائروں کی یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اور میں بھی یہ مختصراً عرض کروں کہ ہماری یہ جو اتنی 10 راتیں ہیں، 11-12 راتیں، یقین کریں اگر ایک آنسو بھی قبول کر لیا جائے، ایک آنسو روایت میں خلوص کے ساتھ جو ہے ایک آنسو، ہم تو بہت روتے ہیں نا، اگر ایک آنسو بھی یا ایک بار ہاتھ کا مارنا بھی خلوص کے ساتھ قبول ہو جائے نا، تو یہ ساری گناہوں کی بخشش کے برابر۔ بے شک بے شک، یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو مختصر نہ سمجھیں۔ بے شک۔ تو صاحبان ایمان، وہ شخص شیخ طاہا کہتا ہے کہ خادم الحسین کہہ کر جو ہے وہ جو کیمپ لگا ہوا تھا، کیمپ جس نے لگایا تھا، جس مومن نے، عراقی مومن تھا، اس کی جو وائف ہے وہ اپنے شوہر کو خادم الحسین کہہ کے پکار رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ایک بات ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو یہ خاص لقب کیوں دے رہی ہے آپ کی وائف؟
کہا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، میرا ایک نوجوان بیٹا تھا، اللہ نے ایک ہی بیٹا ہمیں دیا تھا، اور وہ ایک وقت جو ہے بیمار ہو گیا، وہ اس طریقے سے بیمار ہوا کہ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ہم نے اس بیٹے کو اٹھا کے ذریعہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر رکھ دیا، اور ہم نے کہا کہ مولا اب آپ ہی ہیں، آپ کے سوا ہمارے پاس کوئی امید نہ رہے۔ تو کہتا ہے کہ باقی جو داستان ہے یہ بیٹے ہمارے خود ہی آپ کو سنائیں گے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا، وہ وہاں پر تھا، وہ کہتا ہے کہ میری روح جو ہے آسمان کی طرف جا رہی تھی، اسرائیل جو ہے وہ لے جا رہا تھا، میری روح کو جو ہے اسرائیل لے جا رہا تھا، پہلی آسمان دوسری آسمان جو ہے میں مر چکا تھا تقریباً۔ تو میں نے عالم ارواح میں، جو ارواح کے عالم ہے، اس میں یہ دیکھا کہ شکایت کرنے والا جناب سیدہ علیہ السلام کے پاس آیا ملک اور کہتا ہے کہ بھئی اس شخص کو جناب حضرت عباس باب الحوائج کے پاس لایا گیا ہے، آپ جو ہیں خود ہی جو ہیں فیصلہ کریں اور اس کے روح کو واپس پلٹا دیں، یہ ایک ہی نوجوان اکلوتا بیٹا اس گھرانے کا۔ تو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا میں کیا کروں، یہ اللہ کی قضا ہے۔ پھر جو ہے ملک دوسری پاس جاتا ہے، مولا حضرت علی علیہ السلام کے پاس، وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے ہم کیا کریں، یہ قضاء الہی ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں یہ قضاء الہی ہے، ہم کیا کریں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس روح کو لے جایا جاتا ہے، وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے۔ تو وہاں پر ایک مرتبہ جو ہے حضرت عباس علیہ السلام گڑ گڑا کر ایک مرتبہ خطاب کرتے ہیں کہ پروردگار رب العزت یا تو میرے القاب میں سے باب الحوائج کو آپ ہٹا دیں یا تو اس کے روح کو پلٹا دیں۔ تو آواز آتی ہے کہ آپ کے منزلت و مقام کے صدقے ہم اس کے روح کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ نوجوان جو ہے وہاں پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد اس قسم کے بہت سارے معجزات واقع ہوئے ہیں۔ قاضی عباس علیہ السلام کا مقام بہت ہی بلند ہے، اس کے دلائل میں سے ہم چند دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا تو امام حسین معصوم ہی معصوم کو غسل اور تکفین کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آگے بڑھے، صرف ایک شخصیت کو اجازت تھی، وہ حضرت عباس کی شخصیت، یعنی آپ تالی طلب معصوم ہیں، معصوم کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو آپ کا ہے۔ لہذا عاشور کے دن بھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عباس سے، بی ابی انت یا اخی اذهب وامهلهم هذه الليلہ، بی ابی انت، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ الفاظ ہیں۔ اور معصوم جو ہے وہ عام انسانوں پر اپنے کو نہیں کہتا کہ میں قربان جاؤں، یہ آپ کی منزلت و مقام ہے۔ لہذا جب دفنانے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام عاشور کے بعد تشریف لائے نا باعجاز امامت، تو سارے بدنوں کو دفنانے کے لیے بنی اسد سے مدد مانگی دوسرے شہداء کے لیے، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے اجازت نہیں دی۔ یہ آپ کی مخصوص مقام و منزلت ہے کہ طالب علم میں معصوم ہونے کی بنا پر جو ہے جو مقام اور منزلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما من یعیننی، کچھ ملائکہ ہیں جو کہ وہ مدد کر رہے ہیں، یعنی گویا آپ کا بدن اتنا اطہر ہے کہ عام آدمی چھو نہیں سکتا، ملائکہ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان اس غازی عباس علمدار علیہ السلام جن کا یہ مقام تھا، ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے
آپ مولا کے پاس تشریف لائے، آواز دی کہ مولا صدری ضاقت، مولا میرا دل یہ ہے جو تنگ ہو چکا ہے، اب میں صبر نہیں کر سکتا، بچوں کی العطش کی آوازیں میں نہیں سن سکتا۔ ارے کریم وہ ہے جو کہ چھوٹی سی آپ درخواست اس سے کریں تو وہ کبھی بھی بیٹھے نہ رہے گا، فوراً اٹھ کے آپ کی آواز پر لبیک کہے گا۔ اب یہ العطش کی آوازیں بچوں کی جو آ رہی ہیں وہ حضرت عباس جو خود باب الحوائج تھے، اب آپ کو معلوم اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح وہ برداشت کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غازی عباس آپ تو میرے علم بردار ہیں، میرے لشکر کے علم بردار ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، مولا سیدھے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر اب تو وہ لشکر ہی نہ رہا تو میں کس کی علم برداری کروں۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا، چھوٹی سی سکینہ خیمے سے باہر نکلی، سوکھا ہوا مشکیزہ ہاتھ میں تھا، آواز دی میرے بھیا عباس اب اگر جانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا پانی کا تو انتظام کرتے جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، مشکیزوں کو ہاتھ میں لیا، شجاعت حیدری دکھاتے ہوئے تمام ان لومڑی سبت ان کافروں کو پیچھے کیا۔ اس طریقے سے یہ بھاگے جس طریقے سے شیر سے کوئی ڈر کے بھاگتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ افراد کے اندر داخل ہو کر ایک مرتبہ تمام مشکیزوں کو بھرا، مشکیزوں کو جب بھرا نا اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر ڈالا اور پانی کو لے کر سامنے رکھا، لیکن آپ نے پانی نہیں پیا۔ ہائے وفاداری عباس، ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا، کیا دیکھا، ماں جائے پیاسے ہیں، جناب سکینہ پیاسی ہے، اپنے بابا علی کی طرف رخ کیا، آواز دی میرے بابا علی جب تک میرے ماں جائے پانی نہیں پیے گا، ارے میں کبھی پانی نہیں پیوں گا۔ روایت میں ہے زلزلہ نے بھی پانی نہیں پیا۔ مشکیزہ بھر کے اب واپس آپ میدان کی طرف آ رہے ہیں، خیموں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ امام حسین سے ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا کہ ماں جائے عباس کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، زینب اب عباس تو چلے گے، اب واپس نہیں آئیں گے۔ صاحبان ایمان ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، لڑتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ دشمنوں نے مشکیزے کے اوپر تیر مار لیا۔ ارے عباس ابھی بھی امید رکھتے ہیں، لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، دشمن پیچھے سے آیا، آپ کے سیدھے ہاتھ کو مرتبہ ایسی ضربت ماری، عباس کے سیدھے ہاتھ قلم ہوا۔ صاحبان ایمان مشکیزے کو الٹے ہاتھ سے دابا، دوسرا لعین آگے بڑھتا ہے، اب سدے عباس کے بارے بازو کو قلم کیا۔ صاحبان ایمان ابھی بھی عباس کے دلوں میں الگاتش کی آوازیں گونج رہی ہے۔ ایک مرتبہ مشکیزے کو اپنے دانتوں سے لیا، آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ برسات ہو گئی تیروں کی، ایک دشمنی نہیں آگے بڑھا، ارے گرز آہنی سے عباس کے ماتھے پر، ارے عباس اثر چلا سے زمین کی طرح۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے والے نے حضرت عباس کے مسائل پڑھے، آپ خواب میں آئے، آپ نے آواز دی ہے پڑھنے والے صاحب آپ نے بڑی مصیبت کا حق ادا نہیں کیا، ارے جو بھی بلندی سے کرتا ہے نا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر سہارا ہے، سارے جسم تیروں سے بھرے ہوئے تھے، میرا جو سو جائے عباس کا بدن اوپر
آواز نہیں آئے عباس زمین پر گر گئے آواز نہیں آئے میرے بادشاہ آئیے جب اسے آیا ایک مرتبہ حضرت عباس کے سر کو اٹھا کے بولا کیا درخواست کر رہے اب آتے کہ میرے بادشاہ میری عمر گزر گئی میری آس آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا مجھے بھائی کہہ کر نہیں پکارا ارے عباس یہ آخری نواز حسین کو بھائی کہہ کر تو پکارو پھر ایک مرتبہ حضرت عباس نے وصیت کی کہا ہے میرے بھائی میرے ایک آنکھ میں تیر لگی ہے دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے بھائی دو درخواستیں ہیں ایک تو یہ کہ میری آنکھوں کے خون کو ذرا پیچھے ہٹائے اپنے ہاتھوں سے صفائی کرے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت آخری بار کر دوں حسین نے خون کو ہٹایا ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ دوسری درخواست کیا ہے آواز دی جب میں خیمے سے باہر نکلا تھا نا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا جب تک میں پانی نہیں آؤں گا اے مارے بادشاہ جب تک میری جان میں جان ہے میرے لاشے کو خیمے تک لے جانا بس یہ کہا دھڑے مار کر حسین نے ایک جملہ کہا اس سے پتا چلتا حسین میں کتنی سخت گزری آواز یہ نہار ان کا سرداری وقلت ہیلتی آج تک حسین کی کمر نہیں ٹوٹی آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ارے آؤ اٹھانے والا عباس کو کوئی نہیں ہے حضرت عباس کا علم لے کر آئے لاشے کو نہ اٹھا سکے جب حضرت عباس کی روزہ الگ ہے حسین کا روزہ الگ ہے جب علم آیا نا سکینہ یہ سمجھی میرے چچا امو عباس پانی لائے دوڑتے ہوئے آگے آئی کیا دیکھا علم آ گیا میرے امو نہیں آئے چیخے مار کے رونے لگی آئے میں امو میں پانی نہ مانگی